بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں کہ یہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یہ سب سے پہلے کس پر نازل ہوا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور پوری ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجئے گا۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور ان کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے بشارت ملتی جاتی تھی کامیابی کی، اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلافات پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلے کراتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت و خداوندی کی نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان اور سرکشی اور عصیان کی دور ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم اماکہ کے کفار نے ایک لشکر جرح کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اسی متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نحوستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم اماکہ پر وبال پڑھا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ ڈالے گئے، چنانچہ قوم اماکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمیل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط تحری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب بات ہے کہ تابوت سکینہ میں تھا کیا۔ اس مقدس صندوق میں جو چیزیں تھیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام سلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کیا۔ ترجمہ: اور ان کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا،
اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کی اس صندوق سے اس واقعے سے چند مسائل اور فوائد روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی تبرکات و خداوند قدوس کی دربار میں بڑی عزت اور عظمت ہے۔ ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیض اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، عکاسہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکروم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روح کی تسکین کا سامان تھا۔